بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کافی دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ایم او فوڈ، جینیٹیکلی ماڈیفائی آرگنزم، اور اب اس کا نام انہوں نے کر دیا ہے بایو انجینئرڈ فوڈ۔ یہ چینج کر دیا گیا ہے، بایو انجینئرڈ کہہ رہے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں آپ کو اسٹیکر پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اصل میں جتنا بھی پرابلم آیا ہے یہ 60s کے بعد شروع ہوا ہے، کیونکہ 60s میں جب ایک دم پاپولیشن آبادی بڑھنی شروع ہو گئی تو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ان کی نیت بہت اچھی تھی، سوچ بہت اچھی تھی، پازیٹیو سوچ تھی، کیونکہ آبادی بڑھ رہی تھی، خوراک نہیں بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ خوراک بڑھ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر یہ سارا انجینئرنگ شروع کیا، پلانٹ، اینیمل، بیکٹیریا، وائرس سب، اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہوئے سائنس میں، جیسے دوائیاں بنی، انسولین وغیرہ۔ تو میں اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، لیکن ابھی وقت کے ساتھ اس کے زہریلے اثرات بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے۔ یہ مختلف سٹیپس ہیں جو لوگ دیکھنا چاہیں۔ ہائبرڈ چیز ہے وہ اور چیز تھی، وہ آپ پیوند کاری کرتے تھے، یہ صدیوں سے چلے آ رہا تھا، یہ بالکل سیف طریقہ تھا۔ اس میں آپ کھیتوں میں جاتے ہیں، ہائبرڈ کرتے ہیں، 6 مہینے سال بعد فصل آتی ہے، پھر اگلی اسے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ٹرانسجینک اور اس کا نام دے کے کنفیوز کر دیا۔ جیسے گولڈن رائس بنائے انہوں نے، یہ سارے جینیٹیکلی ماڈیفائی تھے، اور یہ 73 میں سب سے پہلے انہوں نے یہ شروع کیا، اور بیکٹیریا میں کیا۔ اس کے بعد انسولین بنی بہت زیادہ، اور پھر یہ فش بھی 94 میں شروع ہو گئی، سب چیزیں آنی شروع ہو گئی۔ تو جو ٹاپ بڑی بڑی فصلیں ہیں وہ سویابین ہے، کارن ہے، مکئی ہے، کاٹن ہے اور کینولا ہے۔ یہ 4 بڑی فصلیں ہیں جو کہ ہیں، اور امریکہ اس میں ٹاپ پہ ہے جی ایم او فوڈ میں۔ یہ دیکھیں آپ، اگر دیکھیں یہ بہت 10,000 سال پرانی مکئی ہے، یہ دیکھیں آپ ادھر سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہائبرڈ کر کے یہ نکل آئی ہے ابھی، اور ابھی جی ایم او ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ یو ایس اے ہے، برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، انڈیا ہے، اور کینیڈا بھی ہے زیادہ بڑا۔ باقی یورپین کنٹری، رشیا، اسپین، پرتگال، کافی لوگوں نے ان کو بین کیا ہوا ہے جی ایم او فوڈ کو، کافی ملکوں میں، چائنا میں بھی، انڈیا میں بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں، کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان میں جنہوں نے لوگوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ان کی انٹینشن بہت اچھی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ زمین سیف ہو جائے گی، پانی کم کاسٹ ہوگا، ٹیمپریچر کا افیکٹ نہیں ہوگا، کاسٹ بہت نیچے آ جائے گی، نیوٹریشن ویلیوز بڑھ جائیں گی چیزوں کی۔ یہ سارے بڑے بڑے فائدے یہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے شروع میں۔ اس کا میڈیکل بینیفٹ یہ ہوا کہ 1982 میں ایکولائی بیکٹیریا سے انہوں نے انسولین بنا لی، مختلف قسم کی انسولین، بہت سستی ہو گئی، نیچرل آ گئی، وہ سور اور بیف کے انسولین سے ہم بچ گئے، اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ دوسرا گلوبل وارمنگ میں انہوں نے کہا یہ بہت فائدہ ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جائے گی۔ دوسرا نئی پروڈکٹ جیسے ڈی کیفینیٹڈ سیڈ آ گیا، بہت چیزیں، جتنی لسٹ ہے بہت زیادہ ہے۔ شیلف لائف بڑھ جاتی ہے، 6 مہینے، سال فروٹ خراب نہیں ہوتے، پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں۔ انسیکٹس جو ہے ریزسٹنس ہو جاتے تھے اسپرے کر کے، تو یہ رنگ چینج کر دیے، کلر چینج کر دیے، ٹیسٹ چینج کر دیے، انہوں نے ہر چیز کا بدل دیا۔ لیکن قدرت نے 25-30 سال بعد لگتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو مین پرابلم آنے شروع ہو گئے زیادہ، جب پروفٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا، اسپرے زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ فصل ضائع نہ ہو، الرجک ریئیکشن آنے شروع ہو گئے، گٹ مائکرو بائیوم ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی، امیونٹی لیکیج گٹ بن گئی، سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا، اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہونے شروع ہو گئے، سب سے زیادہ نر ٹسٹین، فرٹیلٹی، کینسر۔ اور یہ اینیمل میٹ جو یہی جب کارن اور سویا انہوں نے جب جانوروں کو دینا شروع کر دیا تو اس کا گوشت مرغیوں کو دینا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں ابھی بھی مرغیوں کی فیڈ سب یہی جی ایم او ہے۔ جب آپ باغ میں سپرے کر دیتے تھے تو پھر ہنی بھی سارا زہریلا ہونا شروع ہو گیا، تو اس لیے سارے پرابلم شروع ہو گئے۔ تقریباً 70 ڈفرینٹ فصلیں ہیں جن کو کہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس کے علاوہ جو سپرے کر رہے ہیں گلائیوفوسیٹ، یہ زیادہ ٹاکسک ہے، زیادہ مسئلے اس سے آ رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو کیا جاتا ہے وہ بادام پہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں 22 بیماریاں جو کہ ابھی تک ڈائگنوز ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے ہر جگہ بورڈ لگ چکے ہیں اس کے، سب لوگ بتا رہے ہیں۔ یہ بے تحاشا سپرے کرتے ہیں، 5-5، 6-6 سپرے کرتے ہیں، سبزیوں پہ، فروٹ پہ، ہر چیز پہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گٹ ہے نارمل، یہ لیکی گٹ ہے، جب آپ زیادہ لیتے ہیں اس کا پرابلم ایک آ رہا ہے سب سے زیادہ۔ فیٹی لیور ہونا شروع ہو گیا، لیور فنکشن، انفلیمیشن بہت زیادہ بڑھ گئی، گٹ مائکروبائم ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا، اور ہاجکن لمفوما
ایک گلائفوسیٹ جو اسپرے کرتے ہیں. تو اس کو تقریباً ابھی بہت کھپ پڑی ہوئی ہے, شور ہے, لیکن کوئی 80% لوگوں میں جو یہ کھاتے ہیں ان کے خون میں آ جاتا ہے. تو ابھی بحث چل رہی ہے کیونکہ بہت بڑی کمپنیاں ہیں, ان سے کوئی زیادہ لڑائی نہیں آپ کر سکتے. تو بڑی جو فصلیں ہیں وہ کارن اور سویا ہے, یہ زیادہ تر اینیمل, چکن, فش, کوکنگ آئل اور ان میں یوز ہوتے ہیں سب سے زیادہ. کینولا ہے جس کو سرسوں کہتے ہیں, یہ کینولا ٹریڈ نیم ہے, یہ جی ایم او ہے, یہ ہماری لوکل کینولا نہیں ہے, سرسوں نہیں ہے. شوگر بیٹس ہے, چکندر ہے, اس سے چینی بنتی ہے سب سے زیادہ. پھر انسولین جیسے میں نے بتایا, فار فش ہے, یہ آپ دیکھیں یہ انڈے سارے یہ فار فش ہے, یہ چکن ہے. یہ 2015 میں سب سے پہلے سیمن دیکھیں آپ جینیٹیکلی کر کے انہوں نے اس کو کر دیا. ابھی اس کو فرق کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر ہائی فرکٹوز کارن سیرپ جو کہ ہر مٹھائیوں میں, ہر بوتلوں میں, ہر جوس میں استعمال ہو رہا ہے, بہت خطرناک ہے. فیٹی لیور کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جتنا فارمی شہد ہے وہ سارا ٹاکسک ہو چکا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اور یہ جتنے فوڈ آ رہے ہیں ان میں 80-90% جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, تقریباً سب کو یہی ڈالا جا رہا ہے. ابھی مثلا جیسے ایپل تھا, ایپل کے بارے میں یہ جب کاٹ کے رکھتے ہیں تو وہ ڈارک براؤن ہو جاتا ہے, اس کو بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ہی کلر, جینیٹک کی پہچان یہ دیکھیں آپ, کلر انہوں نے چینج کر دیا, ایک ہی طرح کا ایک ہی سائز ہوگا. نیچرل آرگینک چیزیں ایسے نہیں ہوتی, چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح یہ دیکھیں ابھی یہ آپ 6 مہینے سال لائف کر دی ہے, یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچا سکتے ہیں آپ. یہ تقریباً سارا جی ایم او فوڈ ہے, اس لیے امریکہ سے جو فوڈ آئے, جو کھانا ہے, کوشش کریں اس کو بچے, وہ تقریباً 90% جی ایم او ہے. یہ اسٹرابیری ہے, اس پہ 5 سے 6 اسپرے کیے جاتے ہیں, بہت ٹاکسک ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ کیلا ہے, آج سے 5000 سال پہلے اس کو ہائیبرڈ کر کے یہ بھی شکل میں آ گیا, اور بھی زیادہ کر دیا گیا, بہت زیادہ اس میں. یہ تربوز ہے, پرانے زمانے میں 50 سال پہلے یہ تربوز ہوتے تھے, کوئی 10 کاٹتے تھے تو ایک کھانے والا نکلتا تھا. یہ اس کے بعد تھوڑا امپروو ہوا, اور اب یہ دیکھیں جی ایم او تربوز آ گیا, 100% لال ہے, اس لیے وہ کاٹ کے بھی دیتے ہیں, وہ کر رہے ہیں سارا. یہ آڑو آ گئے ہیں بڑے, یہ سارے جی ایم او ہیں. یہ آلوچا سارا جی ایم او ہے, اور 15 سے 30% کاسٹ کم ہو جاتی ہے اس کی, جو زیادہ سب سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. پھر انہوں نے سبزیوں میں کیا, ٹماٹر میں کیا, انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھ کر دیا. یہ گاجر دیکھیں آپ, یہ پرانے زمانے کی 1000 سال پرانی گاجر ہے, یہ ابھی یہ ہائیبرڈ گاجر ہے. یہ دیکھیں ہمارے زمانے کی بیٹھی گاجریں تھیں, ابھی یہ نہیں ختم ہوتی جا رہی. یہ چقندر ہے, یہ سب سے زیادہ جی ایم او ہے, اور اس سے یہ شوگر جتنی بار آ رہی ہے یورپ و برازیل وغیرہ میں, وہ ساری یہ اس سے شوگر بنتی ہے, گنے سے نہیں بنتی وہاں. یہ دیکھیں پپیتا ہے, جی ایم او فوڈ. یہ بینگن ہے, یہ آپ کدو ہے, کیا ہے, مارو کدو جو بھی ہے. اور یہ بادام ہے, سب سے زیادہ اس پہ اسپرے کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو بچ کے رہنا ہے آپ نے. امریکن بادام مفت بھی نہ کھائیں, بہت زیادہ ٹاکسک ہے, بہت زیادہ زہریلے ہیں. پھر بیکٹیریا سے انہوں نے بہت سے فائدے اٹھائے. ایکولائی پروڈیوس کیا, سنتھیٹک انسولین بنائی, کلاٹنگ فیکٹر بنائے ہیموفیلیا کے لیے, بچوں کے لیے. ہیومن گروتھ ہارمون بنا لے بونوں کے لیے. پھر بووائن سب سے زیادہ جو بنا, وہ جو گائے کو دودھ لگاتے ہیں 25%, ابھی انہوں نے جی ایم او کر کے ماں کا دودھ بنا دیے, گائے کو جینیٹیکلی ڈی این اے مدر ملک کا کر کے بالکل ماں کے دودھ کے برابر کر دیا, اور ابھی یہ ٹرائل ہے, اور یہ بھی آ جائے گا. پاکستان میں بھی جی ایم او ہے. سب سے زیادہ جو ہے بیٹ, ٹوٹ, کاٹن جو تھی وہ کیا جاتے تھے. پاکستان میں بحث چل رہی تھی, پھر دفعہ بلاک کر دیا تھا انہوں نے. لیکن ہماری پولٹری میں جتنی فیڈ ہے وہ ساری سویا اور کارن آ رہی ہے, ساری. پی ٹی کاٹن ہے, یہ پاکستان میں ابھی ہو رہی ہے کاشت کافی سالوں سے. باقی چیزیں ابھی سویا اور کارن آ رہی ہیں, وہ فیڈ پولٹری میں ہیں. ابھی ظاہر آپ دیکھیں گے کہ گایوں بھینسوں کا ایک فلڈ آئے گا, سارے وہاں سے بند ہوں گے, یہاں آئیں گے اور یہ جی ایم او فوڈ کھائیں گے, اور وہ سارے پرابلم شروع ہو جائیں گے جو ہمیں ہیں. تو زیادہ پرابلم گلائفوسیٹ کا ہے. یہ سارے ریفرنس میں نے جمع کر دیے ہیں, اس کے ٹاکسک ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. یہ دیکھیں سب سے ہائی اسپرے. دوسرا مسئلہ جی ایم او نہیں بھی ہے, اسپرے بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس اسپرے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے پانی میں شامل ہو جاتا ہے, پانی میں جاتا ہے, پھر بچے افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, باقی فصلیں ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہیں, پانی زہریلا ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت اسٹرائکس ہو رہی ہیں, بہت لوگ شور مچا رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے مافیاز ہیں, ان سے کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ سارے ریفرنس ہیں, یہ سلی سے دیکھ لیں آپ, کوشش کریں اس کو وائے اپنے دیسی کھانوں کی طرف چلے جائیں. میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری زمین ابھی بھی بہت زیادہ زرخیز ہے. اگر آپ نیچرل طریقے سے کھادوں سے اگائیں, کھانا کھائیں, تو آپ 90% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور آدھے سے زیادہ گارنٹی کے ساتھ آپ کے ہسپتال بند ہو جائیں گے. یہ سارا ریفرنس دیکھ لیں, تسلی کر لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.